ایک عام تاثر جو لوگوں میں پایا جاتا ہے انکم ٹیکس کے حوالے سے، وہ انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل نہیں کرتے، یعنی گوشوارہ داخل نہیں کرتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کیوں نہیں کی، تو ان کا ایک بڑا روایتی سا جواب ہوتا ہے کہ جی ہم کیوں اپنی ریٹرن فائل کریں، کیونکہ اگر ہم ریٹرن فائل کر دیں گے تو پھر قیامت تک ہمیں ایف بی آر سے کون بچائے گا، اور دوسرا یہ کہ آج جو ہم نے ٹیکس جمع کروا دیا اگلے سال ہمیں اس سے بڑھا کے جمع کرانا ہے، اور اس لیے وہ سارا سال مختلف سفارشات ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو وہ پیسے اتنے دے پے کر دیتے ہیں جتنا ان کا ٹیکس بھی نہیں بنتا، اور پھر جو ان کی ذہنی اذیت ہے وہ اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ میں آج حاضر ہوا ہوں کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر احمد صاحب کے پاس۔ ان سے ہی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا تعارف خود کروائیے، لوگوں کو بتائیے کہ آپ کی جو سروسز ہیں ایف بی آر، میری جو جانکاری ہے اس کے مطابق تو کبھی آپ کی وہ سروسز کو بھول نہیں سکے گا، اور جتنے اہم فیصلے سر نے کیے ہیں وہ یقیناً بڑے ضروری اور بڑے اہم معاملات تھے جن کو انہوں نے ڈیل کیا۔ تو سر آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو آفتاب صاحب۔ اس طرح ہے کہ میرا نام جہانگیر احمد ہے، کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر احمد۔ تو میں نے ایف بی آر میں ساری سروس کی آرمی چھوڑنے کے بعد، اور 5 سال کے قریب میں کمشنر رہا ہوں۔ اب میں ریٹائر ہونے کے بعد وکالت کر رہا ہوں ٹیکس لا کی، کارپوریٹ لا کی، اور ہائی کورٹ لیول تک میری پریکٹس ہے۔ آپ نے جو سوال کیا بڑا دلچسپ سوال ہے۔ یہ تاثر بڑا پرانا ایک پایا جاتا ہے کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جو آدمی ایک دفعہ قابو آ گیا، اس نے اپنی ریٹرن یا گوشوارہ جمع کروا دیا تو پھر اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس طرح ہے کہ ایف بی آر نے پچھلے 10 سے 15 سالوں میں ٹیکس پیئر فیسیلیٹیشن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ پہلے ٹیکس کی ریٹرنز مینولی جمع کروائی جاتی تھی، اب آن لائن ہے، اور آئرس سافٹ ویئر ہے۔ ٹیکس پیئر اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنی رجسٹریشن کروا سکتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں این ٹی این حاصل کرنا، اس کو ہم رجسٹریشن کہتے ہیں۔ اور انکم ٹیکس کی، سیلز ٹیکس کی دونوں رجسٹریشن گھر بیٹھ کے ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ کو پتہ نہیں تو کوئی بھی وکیل آسانی سے وہ کام کر سکتا ہے۔ جہاں تک یہ ہے کہ جب ریٹرن جمع کروانی ہے تو دوبارہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں ذرا یہ بتاتا ہوں کہ کچھ ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جس طرح گاڑی کی پرچیز، پراپرٹی کی پرچیز، اور کئی آپ کی ٹیکس کی ود ہولڈنگ ہو چکی ہے، یا فارن ٹریولز ہیں، کافی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ریٹرن یا گوشوارہ جمع کرانا لازم ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی نے گوشوارہ جمع کروانا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے یا اس کے پاس کوئی پلاٹ ہے، کوئی اموویبل پراپرٹی ہے، تو گوشوارہ جمع نہ کروا کر ڈیفالٹ میں رہنے کا کیا فائدہ؟ ڈپارٹمنٹ اس کو خود نوٹس جاری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب لکھ پڑھ اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی جائیداد سیل کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکس جمع کرانا ہوتا ہے 236C کا، کوئی پرچیز کرتے ہیں تو 236K میں آپ نے ٹیکس جمع کرانا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ایف بی آر کے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ ٹیکس پیئر اگر سمجھتا ہے کہ بینکس کا ڈیٹا یا اثاثوں کا ڈیٹا، فارن ریمیٹنسز کا ڈیٹا، یہ ساری چیزیں سیل پرچیز ایف بی آر کے پاس موجود ہے۔ کمپنیاں جہاں سے لوگ مال خریدتے ہیں ادھر سے ڈیٹا آ جاتا ہے۔ یہ تو بڑی رعایت کی ہوئی ہے، لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ والنٹری رضاکارانہ طریقے سے ریٹرن جمع کروائیں۔ جہاں تک یہ تاثر ہے کہ جی ایک دفعہ ٹیکس دے دیا، کاروبار اچھا تھا، ٹیکس جمع کروا دیا، اب کاروبار میں وہ منافع نہیں رہا، تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب سے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 آیا ہے، جس کا اطلاق 1 جولائی 2002 سے ہے، اس کے بعد یونیورسل سیلف اسیسمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیکس پیئر جتنی مرضی انکم ڈکلیئر کر دے، کم کر دے، زیادہ کر دے، اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے 2 طریقے سے ٹیکس پیئر سے پوچھا جاتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہاتھ آ جائے کہ جس سے یہ پوچھنا ضروری ہو جائے کہ آپ نے اپنے اثاثے کم ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، آپ اپنی انکم کم شو کرتے ہیں، یا اپنے بچوں کے خرچے کم شو کرتے ہیں تعلیم وغیرہ کے،
مگر ہمارے پاس یہ تفصیلات ہیں. کوئی جائیداد خریدی ہے 2-3-4 کروڑ کی, کوئی گاڑی خرید لیا بڑی, چھوٹی موٹی ہو تو آج کل ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ چھوٹی موٹی کو اگنور کریں, لوگوں کو آنے دیں ٹیکس لے. زبردست. اچھا سر یہ دیکھیے میں اب بات کروں گا بڑی نچلی سطح کے اوپر, یعنی ایک عام آدمی ہے, کیا اس نے بھی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی ہے؟ اگر اس نے انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی ہے تو اس کو دستاویزات کیا کیا چاہیے ہوں گی؟ پہلی ریٹرن کی بات کر رہا ہوں. اور ساتھ میں یہ کہ اس کو اپنا اکاؤنٹ کیسے مینٹین کرنا ہے, جس وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں, کھاتا نہیں بنانا چاہتے وہ. دیکھیے یہ ڈرنے والی اس میں کوئی بات نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ٹیکس کا کام خود سیکھنا چاہیے. میرے پاس جو کلائنٹ ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ میرے سے ڈسکس کریں. ابھی آپ آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں ٹیکس پیئر کو کہ اگر خود کر سکتے ہو تو خود کر لو. اور یہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہماری کافی ٹرانزیکشنز ہیں, کوئی 50 سے زیادہ چیزیں ہیں, جس طرح جائیداد خریدنا, گاڑی خریدنا, اور کوئی ڈیلر ہے, ہول سیلر ہے تو وہ مال کہیں سے خریدتا ہے, وہاں پہ ٹیکس کاٹا جاتا ہے, ریٹیلر سے کاٹا جاتا ہے, امپورٹس پہ کاٹا جاتا ہے, بجلی کے بلوں, ٹیلی فون بلوں, بہت سی جگہ پر ٹیکس کی پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے بلوں پہ ٹیکس لگ کے آ جاتا ہے. جو شخص فائلر نہیں ہے, گوشوارہ نہیں وہ اپنا جمع کرواتا, اس کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے خارج ہوتا ہے, اس میں آتا نہیں. اس کی جرمانہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی ود ہولڈنگ ڈبل ہوتی ہے. اگر جائیداد خریدتے ہیں 2 کروڑ کی جائیداد خریدتے ہیں تو ویسے اس نے 2% ٹیکس دینا ہے, تو اگر نان فائلر ہے تو 5% دے گا. ڈبل ہر جگہ پہ کیا ہوا ہے ایف بی آر نے. تو اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ وہ گوشوارہ دے. اب رہ گیا گوشوارہ کس کس نے دینا ہے. یہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ اگر جائیں, انکم ٹیکس آرڈیننس پڑھا ہوا ہے, اردو میں بھی پڑھا ہوا ہے, انگریزی میں بھی پڑھا ہوا ہے, اس کا سیکشن 114 پڑھ لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گوشوارہ دینا ہے, باقی کو گوشوارہ دینے کی ضرورت نہیں. اچھا, باقیوں نے نہیں دینا. اچھا اب یہ ہے کہ گوشوارہ دینا ہے, ایک دفعہ دے دیا تو اگلے سال بھی دینا ہے, لیکن یہ کوئی بندش نہیں ہے کہ اتنی آمدنی ڈکلیئر کریں, اتنا ٹیکس پے کریں. بالکل نہیں. آپ چاہے تو 0 کا گوشوارہ دے دیں. ایف بی آر آپ کو صرف اس وقت پکڑے گا جب ایف بی آر کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی, ثبوت آئے گا کہ یہ بندہ, یہ جو ٹیکس پیئر ہے, اس کا موقف ہے کہ میرا کاروبار بند ہے, میں کام نہیں کرتا, میری آمدنی نہیں ہے, میں تو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں. لیکن ان کو پتہ چل جاتا ہے جی فلانی شوگر مل ہے یا فلانی سٹیل مل ہے, وہاں سے اس نے اتنا مال اٹھایا, خریدا ہے, تو پھر وہ نوٹس دیتے ہیں اور پھر وہ موقع دیتے ہیں کہ جی آپ کو ڈکلیئر کر دیں. اس لیے گوشوارہ دینے سے ڈرنا بالکل نہیں چاہیے. اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے کہ آپ کی ٹیکس کی جو ود ہولڈنگ ہے وہ 50% پہ آ جائے گی. باقی رہ گیا کیا ڈکلیئر کرنا ہے, تو کوئی پرابلم نہیں ہے, جتنے آپ کے اثاثے ہیں وہ ڈکلیئر کریں. اور ایک لیسن یہ ہے کہ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے, اس کی صرف یہ ڈیوٹی ہے, جب بھی اس کا کیس کبھی کمپیوٹر بیلٹ میں, آڈٹ میں بھی آ سکتا ہے, کبھی کبھی آ جاتا ہے. کئی ایسے ٹیکس پیئر ہیں کہ پوری زندگی ان کا نام نہیں آیا. ہم ٹیکس کے جو افسر ہوتے ہیں تو بالکل ہمارا بھی آڈٹ میں نام آتا ہے, میرا پوری زندگی میں نہیں آیا. تو اس لیے آڈٹ میں جب نام آ جائے تو پھر وہ یہی آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ جی کیا کیا آپ نے ٹرانزیکشن شو کیا, اسی کو ثابت کرنا ہے. پرچیز اتنی ہے, وہ ذرا بل دکھا دیں. نیا بندہ جو گوشوارہ جمع جس نے کروانا ہے فرسٹ ٹائم, اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بینک کی سٹیٹمنٹ لے لے. بینک کا کلوزنگ بیلنس ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اثاثے اس کے نام ہیں, جن میں گاڑی ہو سکتی ہے, موٹر سائیکل ہے, جو ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں, یا اموبل پراپرٹی جس میں دکان, مکان, پلاٹ یہ ہوتے ہیں, اور یہ چیزیں جو اس کے نام پر ہیں یہ لازماً ڈکلیئر کرنی چاہیے. اور ان کے جو ایکچوئل ایکسپینسز ہیں ان کے قریب ہمارا وکیلوں کا یہ کام ہے کہ جو ایکچوئل ٹرانزیکشن ایک آدمی کر رہا ہے کہ کتنا میں نے بزنس کیا, کتنی مال خریدا, کتنے کا بکا, کتنا منافع ہوا, کتنے ہمارے خرچے ہوئے, کتنے بجلیوں کے بل پے کیے, یہ ہم ذرا ایکوریٹلی چیک کر کے ڈکلیئر کر دیتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ انکم ٹیکس کا گوشوارہ ایک چھوٹا سا قلعہ ہے, ایک ہیلمٹ ہے, جس نے پہن لیا وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس سے ڈرنے کی بجائے اس میں شامل ہونا چاہیے اور اپنی ہر شے ڈکلیئر کریں, وائٹ کریں, شوق سے پھریں. اچھا سر, اپنا ایک خاتون ہے جس کے ہسبینڈ باہر ہیں, ریمیٹنس بھیجتے ہیں,
والد کی طرف سے ترکے میں بھی اس خاتون کو گاڑی بھی ملی ہے, گھر بھی ملا ہے, لیکن وہ خود کچھ بھی نہیں کرتی, یعنی ہاؤس ہولڈ وائف ہے, کیا اس کو ریٹرن فائل کرنا ہے؟ ہاں, جو میں نے بتایا نا سیکشن 114, اس میں 10-12 چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر وہ ہیں تو گوشوارہ دینا ہے. 6-7 مشہور ہیں. گاڑی 1000 سی سی سے زیادہ اگر ہے تو پھر پلاٹ 10 مرلے یا اس سے زیادہ, 2000 اسکوائر فٹ کا کوئی فلیٹ ہے, کوئی کمرشل اس کے پاس دکان ہے, اور جس کے پاس NTN ہے یا جو رجسٹرڈ ہے پہلے, اس نے بھی گوشوارہ دینا ہے. جس نے ایک دفعہ گوشوارہ دیا اگلے سال بھی اس نے دینا ہے. وہ نہیں آمدنی ہوئی, منافع نہیں ہوا تو نیل لکھے گا. اسی طریقے سے کچھ یہ لیول ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور کمپنیوں سے مال اٹھاتے ہیں, نیسلے سے یا کسی دوسری کمپنی سے, حلیب سے, واٹ ایور, اور وہ ان کی ود ہولڈنگ کرتے ہیں, مال سپلائی کرتے ہیں یا پرچیز کرتے ہیں تو وہ بھی ٹیکس کی ود ہولڈنگ ہوتی ہے. وہ اگر ہے تو اس نے بھی دینا ہے. اس کی ایک لیول ہے کہ اگر اتنا ٹیکس آپ کا کٹتا ہے تو پھر آپ دیں گے, چھوٹے موٹے ہے تو پھر نہیں. اچھا, ایک جتنے اب ہم کسی اچھے ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جاتے ہیں, یعنی میٹرو ہے یا XYZ اس طرح کا کوئی ہے, جب ہم پیمنٹ کرتے ہیں تو اس پہ ہمارا سیلز ٹیکس کٹا ہوتا ہے. کیا فائلر جو ہے اس کی کوئی ایڈجسٹمنٹ دے سکتا ہے؟ جو فائلر ہے سیلز ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ لینی ہے جو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے. اگر ایک آدمی سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں تو جتنا سیلز ٹیکس اس نے پے کیا ہے وہ یوں سمجھے کہ اس کی قیمت خرید کا حصہ بن گیا. 1 لاکھ کا مال خریدا ہے, اس پہ 17% سیلز ٹیکس دیا ہے, تو ٹوٹل 1,17,000 وہ دے کر مال اٹھا کے لے آیا ہے. اور اگر 1,25,000 کا بیچتا ہے تو 8,000 اس کو منافع ہو جاتا ہے. اچھا, جو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ 1 لاکھ کا مال خریدا, 17,000 ٹیکس دیا. اگر وہ مال اس کا 1.5 لاکھ کا بک جاتا ہے تو وہ پھر 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ اور اس کے اوپر 17% اپنے کسٹمر سے کلیکٹ کرے گا ٹیکس. وہ بنتا ہے 25,500. 25,500 اپنے کسٹمر سے لے گا اور 1.5 لاکھ روپے بھی لے گا. لاکھ کی چیز خریدی 1.5 لاکھ میں بیچی, 50,000 اس کا منافع ہے. اور ٹیکس کا ٹریٹمنٹ یہ ہوگا کہ آپ 17,000 پیچھے سے دے کے ہیں جب آپ نے مال خریدا تھا, جب آپ نے بیچا آپ کو 25,500 مل گیا تو اپنا 17,000 آپ اس میں سے رکھ لیں, اور جو آپ کو اضافی ملا ہے 8,500 وہ آپ گورنمنٹ کو جمع کرا دیں. پچھلے سوال کا ایک چھوٹا سا پارٹ رہ گیا تھا. آپ نے میں نے جو اس سے پہلے سوال کیا تھا, ایک اینڈ یوزر ہے, یعنی آپ یا میں, ہم کسی دکان پہ گئے ہیں, یعنی ایک بڑا چبھتا ہے آپ کو ٹیکس کہ آپ نے کسی بھی دکان سے, گورمے سے آپ نے ایک پانی کی بوتل لے لی تو اس پہ بھی سیل ٹیکس لگا ہوتا ہے. اینڈ یوزر جو ہے, جی بالکل, وہ جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, یعنی جیسے ہمارا ایٹ سورس ٹیکس کٹا ہوا ایڈجسٹیبل ہے, ایڈوانس انکم ٹیکس جو ہے, یعنی آپ نے گاڑی کا ٹوکن لگوایا تو اس میں آپ کا دے دیا, پراپرٹی ٹیکس دیا وہ آپ کے ایکسپینس میں آ گیا. تو کیا یہ وہ جو آپ نے گروسری پرچیز کی اس کے اوپر آپ نے سیلز ٹیکس دیا, وہ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ سیلز ٹیکس جو دے کے آیا نا, زیادہ تر چیزیں, ایک ہوتا ہے 3rd شیڈیول, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائس جو ہے ریٹیل پرائس پروڈکٹ کی پیکنگ کے اوپر, یہ پیکڈ چیزوں کے اوپر ہے, جی, اوپر پرنٹڈ ہے. ابھی 1 سال پہلے اس کا انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. جو گاڑیاں ہیں اور جو بیٹری ہے گاڑیوں کی, ٹائر ٹیوب ہے, بہت ساری چیزیں, ان کو بھی اس کے ایمبٹ ملے ہیں. رکشا, لوڈر, موٹر سائیکل, یہ بھی 3rd شیڈیول میں آ گئے. اگر تو 3rd شیڈیول, مثال کے طور پر آپ بوتل لیتے ہیں منرل واٹر کی, جی, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی پرائس اتنی اور پلس ٹیکس ٹوٹل اتنے پیسے, اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں, وہ آپ کی پرچیز پرائس ہے, اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں. اگر آپ کنزیومر ہیں, فرض کیا کہ جی 50 روپے کی چیز ہے اور اس کے اوپر سیلز ٹیکس آپ نے 17,500 کی 17% کی بنیاد پر 8.5 روپے دیے, 58.5 روپے کی آپ کو وہ چیز مل گئی. اگر تو آپ کنزیومر ہیں تو پھر آپ کی کاسٹ یا خرچہ وہ 58.5 ہے, اور اگر آپ تاجر ہیں تو پھر 58.5 کی خرید ہے آپ کی, تو آپ اس کو 60 میں بیچیں. اچھا چلیے, اب اس میں ایک اور ہے, میں نے ایک جو آدمی اینڈ یوزر ہے وہ اپنا انکم ٹیکس سیل ٹیکس جب اس کا اپنی کسی پروڈکٹ پہ پے کرتا ہے
تو اس کو ایک رسید ملتی ہے, اس کا کوئی چیک ہے, تاکہ اس کو کم از کم یہ تسلی ہو کہ یہ جو میں نے پیسے سیلز ٹیکس کی مد میں دیے ہیں یہ خزانے میں جمع ہوئے. زبردست کویسچن ہے. ہمیشہ میں عوام سے یہ لوگوں سے, تاجر برادری سے یہ میری درخواست ہے کہ جب بھی مال خریدتے ہیں تو اس کی رسید ضرور حاصل کریں, کیونکہ سیلز ٹیکس جو ہوتا ہے وہ پروڈکٹ کے اوپر جب لگ جاتا ہے تو مشہور ہو جاتا ہے کہ اتنے روپے ٹیکس ہے, اتنی قیمت ہے. مثال کے طور پر آپ چینی خریدنے جاتے ہیں تو اس کا 82 روپے یا 83 روپے ریٹ گورنمنٹ نے فکس کیا ہوا ہے, اس کا ریٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے, اس ریٹ میں 17% ٹیکس بھی شامل ہے. اب لوگ کیا کر سکتے ہیں, جو ٹیکس کی چوری ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سے سیل ٹیکس سمیت وہ دکاندار وصول کرتا رہے پیسے جی, اور اپنی سیل آگے سے کم شو کرے. یعنی اس نے اگر 1 کروڑ کا مال بیچا ہے تو اور 17.5 لاکھ اس پہ سیلز ٹیکس اس نے پبلک سے لیا ہوا ہے, جی, 1 کروڑ 17 لاکھ وصول کیا ہوا ہے. ایک کروڑ اس کا اپنا ہے کہ میں نے 1 کروڑ کا مال بیچا, اور 17 لاکھ عوام سے کلیکٹ کیا ہوا ہے کہ جناب یہ تو خزانے میں جمع کرانا ہے. اب وہ اگر وہ سیلیں سپریس کرتا ہے اور وہ 50 لاکھ سیلیں ڈکلیئر کر دیتا ہے اور کہتا ہے جی میری 50 لاکھ سیل ہوئی ہے, اس پہ 8.5 لاکھ ٹیکس بنتا ہے, وہ آپ لے لیں, تو وہ کر کیا رہا ہے کہ اپنے کسٹمر سے 17 لاکھ وصول کر رہا ہے اور سیلیں کم کر کے پیش کر رہا ہے اور 8.5 لاکھ جیب میں ڈال رہا ہے, 8.5 حکومت کو جمع کرا رہا ہے. اس لیے ہمیشہ کچی رسید والا کام بہت غلط ہے. یہ جنہوں نے سیل ٹیکس کی چوری کرنی ہوتی ہے وہ اس طرح کے مشورے دیتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے ہیں, اوے کیا کر رہے ہو, کی کر رہے ہو. ہمیشہ انسسٹ کریں کہ رسید ہو. آپ کا جب سیلز ٹیکس کا آڈٹ ہوگا کسی کا بھی, اگر سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے تو سیلز ٹیکس کا آڈٹ ہوگا, انکم ٹیکس میں صرف چلتا ہے تو انکم ٹیکس میں اس کا آڈٹ ہوگا, کوئی کمپلشن نہیں. سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن صرف 3 آدمیوں نے کرنی ہے, ایک مینوفیکچرر نے جو کاٹیج انڈسٹری میں نہیں ہے, ایک امپورٹر کرے گا سیل ٹیکس کی, اور ایک جو ڈیلر ڈسٹریبیوٹر ہے اس نے بھی کرنی ہے. ایکسپورٹر کے لیے آپشنل ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ اس نے ان پٹ ٹیکس لے کر ریفنڈ لینا ہے تو پھر وہ بھی کرے. یہ 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے سیل ٹیکس کی رجسٹریشن کرنی ہے. کوئی لازمی نہیں کہ انکم ٹیکس میں آپ کر رہے ہیں تو سیل ٹیکس میں بھی آپ کریں, نہیں, صرف انکم ٹیکس کا آپ کا کیس ہے تو کریں. ایک نئی کیٹیگری ابھی ایڈ ہوئی ہے لا میں, اس کو پچھلے 1.5 سال سے اس پر اطلاق اس کا ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ جو ٹیئر 1 ریٹیلر ہیں وہ ریٹیلر ہیں جن کا 1000 اسکوائر فٹ ان کی شاپ کا ایریا ہو, اگر وہ جیولر ہے تو پھر 300 اسکوائر فٹ ایریا ہو, اگر وہ فرنیچر کا دکاندار ہے تو 2000 ایریا ہو. یہ تو ہے ایریا. دوسرا ہے کہ وہ کسی انٹرنیشنل چین کا پارٹ ہے یا لوکل چین کا پارٹ ہے, نام میں نہیں لینا چاہتا, بہت سے برانڈ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کسی ایئر کنڈیشنڈ مال میں اگر اس کے دکان واقع ہے, جس طرح بڑے مال ہیں, ایمپوریم مال ہے یا پیکیجز مال ہے, اس کے اندر دکان ہے, اور اس میں سے جو چھوٹے کیاسک جس کو کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے وہاں لگے ہوتے ہیں ٹھیلے سے, ان کو معافی دی ہوئی ہے. 1-2 اور کیٹیگریز ہیں. اور ایک یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر رہا ہے, کارڈ سویپ وہاں پر کیا جاتا ہے اسٹیٹ بینک سے, اس کو آئی ڈی ملی ہوئی ہے, یا جس کو گورنمنٹ شامل کرنا چاہیے, یہ ٹیئر 1 ریٹیلر ان کو کہتے ہیں. ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ بھی سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوں اور ایف بی آر کے ساتھ یہ انٹیگریٹڈ ہوں. پوائنٹ آف سیل ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے, ایف بی آر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, تو یہ جتنی بھی سیل کریں گے وہ پکی رسید نکلے گی, بار کوڈ یا کیو آر کوڈ اس پہ پرنٹڈ ہوگا. جی, جو ڈاکومنٹیشن میں آ گیا لکھ پڑھ میں نے ایک بڑا فکرہ بولا ہے کہ وہ سمجھ لیں اس نے ہیلمٹ پہن لیا, قلعے میں آ گیا ہے. تکلیف صرف اس آدمی کے کو ہوتی ہے جس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے, بینک میں پیسے ڈسکور ہو جاتے ہیں, گاڑی ہے, پلاٹ ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا, تو بتا ہی نہیں سکتا کہاں سے لیا. اپنی رقم کو وائٹ کریں, جو ڈکلیئر نہیں ہے گورنمنٹ کے کاغذات میں وہ سرکار آفیشلی انلیگل پیسہ ہے. آپ گوشوارہ دے کے اپنی آرچہ وائٹ کریں. رہ گیا یہ سوال کہ جی ہمیں تو پکڑ کے ہمارے یہ بخیے دھیڑ دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. ٹیکس میں تو ماشاءاللہ جو آپ نے سروس کی اور آپ کی خدمات کو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا.
بڑے عام فیصلے بھی آپ نے کیے. لیکن مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ CSSP آفیسرز کو پڑھاتے بھی ہیں. میرا صرف سوال یہ ہے کہ جو آپ پڑھاتے ہیں، جب آپ پڑھاتے ہیں اور جب آپ سروس میں آتے ہیں، کیونکہ آپ پڑھاتے بھی ہیں، آپ نے سروس بھی کی اور ماشاءاللہ کمشنر آپ ریٹائر ہوئے، تو بتائیے جو ہم پڑھ کے آتے ہیں کیا ہمارے آفیسز میں اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے؟ آنیسٹلی سپیکنگ پوری طرح سے نہیں ہوتی، میرا اطمینان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کافی بیچز کو میں نے پڑھایا ہے CSS کر کے جو لڑکیاں تھا. یہ جو ابھی کرنٹ چل رہا ہے اس کو کچھ وجوہات کی بنیاد پر میں نہیں پڑھا رہا. جب بھی محکمہ کال کرے تو جانا ہوتا ہے. اٹس اے میٹر آف آنر اینڈ پرائڈ کہ ہمیں ہمارے سینئرز نے کام سکھایا، اب ہم نے وہ علم منتقل کرنا ہے. جب بھی بلائیں گے لبیک، میں انکار نہیں کرتا. سوال یہ ہے کہ جب میں پیپر ایز ایگزامینر بات کرتا ہوں تو کوئی بچہ 100% نمبر نہیں لیتا، کسی بھی امتحان میں نہیں آتے. ٹیکس کا لا اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر یہ کتابیں وغیرہ سامنے رکھ کے اور اچھی طرح سٹڈی کر کے، وہ کتاب اوپن بک ہوتا ہے جی، پھر پاس نہیں ہوتے لڑکے، بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. ذرا سا پیچیدہ سوال دے دیا جائے تو وہ سوال نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رائٹلی سو کہ جو نئے بچے آتے ہیں CSS کر کے فیلڈ میں جب جاتے ہیں تو اس لا کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے سکلز بڑے بہتر ہوتے جاتے ہیں. لیکن کچھ کانسیپٹ کی کمی بیشی آ جاتی ہے. دیر آر سرٹن مسٹیکس، شارٹ کمنگز ہیں. موقع پہ جو سینئر افسر جن کے ماتحت ینگ آفیسر کام کرتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان کے اوپر ویجیلنس رکھیں اور ان کو ساتھ ساتھ ٹرین کریں. ہم تو ہر جمعرات والے دن یا جمعے والے دن ایک دن مقرر ہوتا تھا صرف ایجوکیشن کے لیے، کہ جس کو پورے ہفتے میں کوئی پرابلم پیش آ گیا، لیگل کویسچن، اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو ایمرجنسی ہے تو فوری بتاتے تھے، وہ آتے تھے، وہاں ڈسکس ہوتا تھا. ایک کانسیپٹ ہے ان سروس ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ. کیپیسٹی بلڈنگ ذرا زیادہ ہونی چاہیے. اگر کوئی، میں مشورے دیتا رہا ہوں اور ابھی بھی میں کہوں گا کہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اور آفیسرز کا بعض لوگ غلطی سے ہارش اسیسمنٹ کر دیتے ہیں، ٹیکس زیادہ لگا دیتے ہیں. یہ ٹینڈنسی ہمیں روکنی ہے. سوچنا چاہیے کہ میں تو جتنا جب بھی ٹیکس لگایا، میں تو یہ سوچتا تھا کہ میں نے دینا ہے یہ ٹیکس. مزہ تو تب ہے نا ترازو تولے. اگر میں نے پوری سروس میں کسی پوائنٹ کے اوپر ایک موقف لیا ہوا ہے کہ جی یہ میرا پرسنل ویو ہے، تو میری سروس کے تمام فیصلے اس پوائنٹ پر آپ اٹھا کے دیکھ لیں. جو بھی ٹیکس پیئر ہے، میرا وہی جواب ہے. ہاں، اگر وہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے اس میں چینج آئی ہے تو پھر تبدیل ہوا ہے. ورنہ ابھی میں کر رہا ہوں، میرے کافی کیسز ہائی کورٹ میں ہیں، میرے کیسز رپورٹ بھی ہو رہے ہیں. رپورٹڈ ججمنٹ ایک بڑی آنر ہوتی ہے کہ جو لا کی ڈیفینیشن ہے، کتابوں میں جو لا لکھا ہوا ہے اور عدالتی فیصلے، یہ رپورٹڈ ججمنٹ پوری ورلڈ میں پڑھی جاتی ہیں. ہم جب فیصلے کرتے ہیں تو ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں پریوی کونسل نے یہ سچویشن تھی، یہ فیصلہ دیا. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ لا گیورز میں آپ کا نام شامل ہو جائے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ امپلیمنٹیشن میں تھوڑا یہ مسئلہ ہے. آفیسر کو ذرا زیادہ محنت کرنی چاہیے، اور جہاں پر ڈیفیکلٹی ہو اپنے سینئر کے پاس جا کر ذرا اپنا ویو فرم اپ کر لیں، زیادتی نہ ہو جائے کسی کے ساتھ. آخر میں ہمارے چینلز کی وساطت سے، یعنی جو ویورز ہیں، دیکھنے والے، وہ جو پروگرام یقیناً دیکھیں گے اور بڑی ویلیوبل انفارمیشن ان کو ملے گی. ہمارے اس چیمبر میں اگر دیکھنے والوں میں سے کوئی آتا ہے مشورہ کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو کیا اسے آپ اکاموڈیٹ کریں گے؟ بڑا پیارا سوال ہے. 3 اس کے جواب ہیں. نمبر 1، جو سیکھنے کے لیے آتا ہے وہ جب آئے گا، جتنی دفعہ آئے گا، مشورے کی کوئی فیس نہیں. میں کہتا ہوں ادھر میری کرسی پہ ساتھ سامنے بیٹھا رہے. مجھے شوق ہے لوگوں کو ٹیکس کا پڑھانے کا، نمبر 1. نمبر 2 کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، بعض ایسے لوگ ہیں جن کے کیسز ہم ڈیل بھی کرتے رہے، کاروبار ختم ہو گیا، بیمار ہو گئے، کئی فوت ہو گئے، یتیم بچے ہیں، ویڈوز ہیں، یا کاروبار نہیں رہا، غلط ٹیکس لگ گیا، فیس نہیں دے سکتے. یہ میرا ایک مشن ہے. ان سب کے لیے آپ کے چینل کے توسط سے میرا یہ ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. میں کافی کیسز، بڑی وسیع تعداد ہے، ان میں فری کام کرتا ہوں. یہ سب کے لیے دعوت ہے
کہ جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو ڈیفیکلٹی ہے، وہ میرے پاس آ جائے، انشاءاللہ اس کا کام ہائی کورٹ لیول تک فری ہوگا. میں کرتا بھی ہوں اور بھی کروں گا. میری طرف سے یہ جواب ہے. تھینک یو ویری مچ سر. بہت Thank you شکریہ very much, sir. آپ سب، بہت شکریہ.